آمد کے تیسرے ہفتے کا سوموار۔ یعقوب کے قبیلے سے ایک ستارہ نکلے گا اور رہنمائی کرے گا۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت عدد کی کتاب 24 باب 2 سے 7 آیت اور 15 سے 17 آیت۔ اور بلعام نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور اسرائیل کو بمطابق ان کے قبائل کے ڈیرے لگائے ہوئے دیکھا۔ تب روح خدا اس پر نازل ہوا اور اس نے اپنی تمثیل شروع کی اور کہا، بلعام بن باور کا کلام، اس شخص کا کلام جس کی آنکھیں بند تھیں، اس کا کلام جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور قادر مطلق کا رویا دیکھتا ہے اور گر کر اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ کیا ہی خوب ہیں تیرے خیمے اے یعقوب اور تیرے ڈیرے اے اسرائیل۔ وہ وادیوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں اور دریا کے کنارے کے باغوں کی مانند، جیسے عود کے درخت جنہیں خداوند نے لگایا، اور دیوداروں کی مانند جو پانی پر ہوں۔ اس کے ڈولوں سے پانی بہے گا اور سیراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا۔ اس کا بادشاہ عجج سے بلند ہوگا اور اس کی مملکت عظیم ہوگی۔ تب اس نے اپنی تمثیل شروع کی اور کہا، بلعام بن باور کا کلام، اس شخص کا کلام جس کی آنکھیں بند تھیں، اس کا کلام جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق کا رویا دیکھتا ہے اور گر کر اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ میں اسے دیکھتا ہوں پر ابھی نہیں، میں اس پر نظر کرتا ہوں پر قریب سے نہیں۔ یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا، اسرائیل سے ایک عصا اٹھے گا اور مواب کے سرداروں کو مارے گا اور تمام فرزندان فساد کو برباد کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب، اے خداوند مجھے اپنے راستے بتا دے۔ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جو باطل چیزوں پر اپنا جی نہیں لگاتا اور اپنے ہمسائے سے مکر سے قسم نہیں کھاتا، یہ خداوند کی طرف سے برکت اور اپنے مخلص خدا کی طرف سے اجر پائے گا۔ یہ ان کی پشت ہے جو اس کے طالب اور یعقوب کے خدا کے دیدار کے خواہاں ہیں۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے قدیم دروازوں اونچے ہو جاؤ، تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند قوی اور قادر، خداوند جدل میں زوراور۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے قدیم دروازوں اونچے ہو جاؤ، تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خدا، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند مجھے اپنے راستے بتا دے۔ نعرہ حمد۔ خداوند آئے گا، اسے ملنے کو جاؤ۔ اس کی ابتدا عظیم ہے اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آج ہمارے لیے انجیل بمطابق مقدس متی۔ اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھوں گا، اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ کس اختیار سے میں یہ کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ اور وہ اپنے میں غور و خوض کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان سے
تو وہ ہم سے کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ سب یوحنا کو نبی مانتے ہیں۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ اس نے بھی ان سے کہا، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ ستارہ جو راہ دکھاتا ہے، مسیح کا اختیار اور خدا کا منصوبہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آمد کا تیسرا ہفتہ ہمیں امید، روشنی اور سچائی کے اور قریب لے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کلیسیا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کا وعدہ صرف ماضی کی بات نہیں بلکہ آج بھی زندہ اور مؤثر ہے۔ آج کا جماعتی جواب ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، اے خداوند مجھے اپنے راستے بتا۔ یہ دعا ہر اس شخص کی دعا ہے جو خدا کی راہ پر چلنا چاہتا ہے مگر دنیا کے شور میں راستہ کھو بیٹھتا ہے۔ عدد، ستارے کی نبوت۔ بلعام نبی ایک غیر متوقع نبی ہے۔ وہ اسرائیل کا نہیں، پھر بھی خدا اس کے منہ سے نجات کی نبوت ادا کرواتا ہے۔ بلعام اعلان کرتا ہے، یعقوب کے قبیلے سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا۔ عدد 24 باب 17 آیت۔ کلیسیا ہمیشہ سے اس آیت کو مسیحا کی نبوت کے طور پر دیکھتی آئی ہے۔ نئے عہد نامے میں یہ نبوت یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ مشرق کے مجوسی کہتے ہیں، ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں دیکھا۔ متی 2 باب 2 آیت۔ یہ ستارہ طاقت کی علامت نہیں بلکہ خدا کی رہنمائی کی علامت ہے۔ یسوع خود فرماتا ہے، میں دنیا کا نور ہوں۔ یوحنا 8 باب 12 آیت۔ ستارہ اور رہنمائی۔ ستارہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ خدا اپنی روشنی ان پر ظاہر کرتا ہے جو تلاش کرتے ہیں۔ پطرس رسول لکھتا ہے، نبوت کا چراغ تاریک جگہ میں چمکتا ہے۔ دوسرا پطرس 1 باب 19 آیت۔ آمد ہمیں بلاتی ہے کہ ہم اس روشنی کے پیچھے چلیں، نہ کہ اپنی عقل کے سہارے۔ زبور، جلال کا بادشاہ۔ زبور سوال پوچھتا ہے کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے، اور جواب دیتا ہے، خداوند قوی اور قادر۔ یہ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی حضوری میں داخل ہونے کے لیے پاک دل، صاف ہاتھ، سچائی سے بھرا ہوا دل چاہیے۔ یسوع پہاڑی واز میں فرماتا ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ متی 5 باب 8 آیت۔ نعرہ حمد۔ آنے والا بادشاہ۔ ہم اعلان کرتے ہیں، خداوند آئے گا، اسے ملنے کو جاؤ۔ اس کی ابتدا عظیم ہے اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ بادشاہی وقتی نہیں، سیاسی نہیں بلکہ ابدی ہے۔ فرشتہ مریم سے کہتا ہے، اس کی بادشاہی کا کبھی خاتمہ نہ ہوگا۔ لوکا 1 باب 33 آیت۔ انجیل، اختیار کا سوال۔ مذہبی پیشوا یسوع سے سوال کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ یہ سوال ایمان کا نہیں بلکہ اختیار کو چیلنج کرنے کا ہے۔ یسوع جواب میں یوحنا اصطباغی کا ذکر کرتا ہے، یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ وہ جواب نہیں دے پاتے کیونکہ وہ سچ ماننے سے ڈرتے ہیں۔ یسوع فرماتا ہے، جو خدا کی مرضی کرتا ہے وہ جانے گا کہ یہ تعلیم کہاں سے ہے۔ یوحنا 7 باب 17 آیت۔ آج کا پیغام۔ آج خدا کا کلام ہمیں ایک نہایت اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے
کیا ہم واقعی خدا کی رہنمائی چاہتے ہیں یا صرف اپنی مرضی کی تصدیق؟ عدد کی کتاب میں بلعام کی پیشن گوئی ہمیں ایک عظیم اور پر اسرار تصویر دکھاتی ہے۔ یعقوب کے قبیلے سے ایک ستارہ نکلے گا۔ یہ ستارہ طاقت، غرور یا سیاسی غلبے کی علامت نہیں، بلکہ الہی رہنمائی اور نجات کی علامت ہے۔ یہ پیشن گوئی ہمیں سیدھا نئے عہد نامے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں مشرق کے مجوسی ایک ستارے کو دیکھ کر چل پڑتے ہیں۔ متی 2:2 یہ ستارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہمیشہ پہلے روشنی دیتا ہے، پھر ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اس روشنی کے پیچھے چلیں۔ لیکن روشنی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں چناؤ پر مجبور کرتی ہے۔ یا تو ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں یا ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ آج کا مزمور ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی حضوری میں جانے کے لیے صرف مذہبی الفاظ کافی نہیں۔ وہی خدا کے پہاڑ پر چڑھے گا جس کے ہاتھ صاف اور دل پاک ہیں۔ یعنی خدا کی رہنمائی ان کو ملتی ہے جو دل سے سچائی چاہتے ہیں، نہ کہ صرف ظاہری اختیار۔ یہی بات ہمیں انجیل میں اور بھی واضح نظر آتی ہے۔ متی 21 میں مذہبی رہنما یسوع سے سوال کرتے ہیں، تو یہ کام کس اختیار سے کرتا ہے؟ یہ سوال سچ جاننے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یسوع کو پھنسانے کے لیے تھا۔ یسوع ان سے یوحنا کے بپتسمہ کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سچ کہتے تو انہیں بدلنا پڑتا، اور اگر جھوٹ کہتے تو ان کا اختیار ختم ہو جاتا۔ یہ خاموشی ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ وہ خدا کی آواز سننے سے زیادہ اپنے اختیار کو بچانا چاہتے تھے۔ آج کا پیغام ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ ہم بھی اکثر یہی کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، لیکن جب خدا کا جواب ہماری سوچ کے خلاف ہو تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ آمد کا یہ دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بلعام کی طرح، چاہے نیت پوری صاف نہ ہو، خدا کی آواز کو سچ مانیں، اور مجوسیوں کی طرح روشنی دیکھ کر چل پڑیں۔ خدا آج بھی ستارے دکھاتا ہے، کبھی کسی کلام کے ذریعے، کبھی کسی مشکل کے ذریعے، کبھی کسی سوال کے ذریعے۔ سوال یہ نہیں کہ خدا رہنمائی دے رہا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کیا ہم اس رہنمائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نعرہ حمد ہمیں یاد دلاتا ہے، خداوند آئے گا، اسے ملنے کو جاؤ۔ یہ جانے کا مطلب صرف چلنا نہیں، بلکہ اپنے غرور، ضد اور خود مختاری کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ آج خدا ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کتنے مذہبی ہو، بلکہ پوچھتا ہے کیا تم میری روشنی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ وہ ستارہ یعقوب سے نکلا، وہ صرف آسمان میں نہیں چمکا، وہ آج بھی ان دلوں میں چمکتا ہے جو خدا کی رہنمائی کے لیے کھلے ہیں۔ عملی دعوت۔ آج خود سے پوچھیں، میں خدا کے کس سوال سے بچ رہا ہوں؟ میں کس روشنی کو نظر انداز کر رہا ہوں؟ یسوع فرماتا ہے، جو میرے پیچھے آتا ہے وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ یوحنا 8:12۔ اے جلال کے بادشاہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑتا۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہمیں وہ آنکھیں دے جو تیرے نور کو پہچان سکیں، اور وہ دل دے جو تیرے اختیار کو قبول کرے۔ اے روح القدس، ہماری رہنمائی کر، ہمیں سچائی میں قائم رکھ، اور ہمیں اس ستارے کے پیچھے چلنے کی ہمت دے جو ہمیں نجات تک لے جاتا ہے۔ یہ دعا ہم مسیح یسوع کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔